اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کے فضائل و خواص پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ناظرین، مستدرک حاکم میں ایک حدیث شریف ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الحج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 5 میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 2424 میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ شیخ صدوق ثواب و اعمال اور عقاب الاعمال میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر جمعہ والے دن سورۃ نساء کی تلاوت کرے گا وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ مجمع البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ نساء کی تلاوت کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر دے دیا ہو، نیز وہ غلام آزاد کرنے کے ثواب کا بھی حقدار ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ واضح رہے کہ اس روایت میں اور اس قسم کی تمام دوسری روایتوں میں آیتوں کا پڑھنا مقصود نہیں، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر بطور خاص عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس سورت کی آیات سے اپنی زندگی میں عملی نصیحت حاصل کرے تو وہ یہ تمام اجر و ثواب دنیاوی نتائج کے علاوہ حاصل کرے گا۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ نساء کی تلاوت کرے گا گویا اس نے
اس قدر مال و زر راہ خدا میں دیا جتنا کہ سورہ نساء کے لحاظ سے بطور وراثت ہر ایک مسلمان کا حصہ ہے۔ پھر علامہ طبرسی ہی اپنی تفسیر مجمع البیان میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا وہ مشیت خدا کا مستحق ہوگا اور قیامت والے دن اس کا محاسبہ نہ ہوگا اور وہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء میں 5 آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کے بدلے میں دنیا ما فیہا مل جائے تو تب بھی خوش نہ ہوں۔ پہلی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر سے یعنی کبائر گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والی جگہ میں۔ پھر آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی تو 2 گنا کر دیتا ہے اور اسے اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ پھر آیت نمبر 48 ہے، ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ پھر آیت نمبر 64 ہے جس میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، نیز مغفرت طلب کرتا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ ناظرین، حضرت ابو عبداللہ حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں، لیکن اس کے ایک راوی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے باپ کے سننے کے بارے میں اختلاف ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اوپر بیان کی گئی آیت نمبر 64 کی جگہ آیت نمبر 110 ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اور جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلی حدیث میں ایک آیت کا بیان رہ گیا تھا جس کا ذکر دوسری حدیث میں آ گیا، یا یہ کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ کو مکمل آیت شمار کیا جائے اور ان تکو حسنتن کو الگ آیت شمار کیا جائے تو دونوں حدیثوں میں 5 آیات ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس صورت میں 8 آیات ایسی ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے۔ پہلی آیت ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔
چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بڑا ہی دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو بہت ہی کمزور۔ یہ سورہ نساء کی آیات نمبر 27، 26، 27 اور 28 ہیں۔ باقی 5 آیات وہی ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، مجھ سے سورہ نساء کے بارے میں پوچھو، میں نے قرآن اس وقت پڑھ لیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ ناظرین، اب چند خواص پیش خدمت ہیں۔ سورہ نساء کو کسی برتن میں لکھ کر بارش کے پانی سے دھونا اور پھر اسے پینے سے خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گمشدہ کی بازیابی کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ یہ بات سید بن طاووس الامان بن اخفزار الاسفار میں لکھی ہے۔ پھر طب روحانی میں لکھا ہے کہ اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے میاں بیوی کو پلا دیں تو دونوں میں محبت و موافقت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس صورت کو مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر خفقان یعنی دل کی بیماری، تیز دھڑکن، گھبراہٹ وغیرہ کے مریض کو پلا دے تو مرض خفقان زائل ہو جائے گا۔ پھر طب روحانی میں ایک اور بات لکھی ہے کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 32 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سخت سے سخت مرض جن کے معالجہ سے طبیب عاجز ہو گئے ہوں، ان کے لیے اس آیت کا 1000 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد چراغ گل کر کے سر برہنہ 300 دفعہ کھڑے ہو کر، 300 دفعہ دو زانو سر نگوں بیٹھ کر، 100 دفعہ شمال کی طرف منہ کر کے، 100 دفعہ جنوب کی طرف منہ اٹھا کر، 100 دفعہ دو زانو سر نگوں بیٹھ کر، 100 دفعہ شمال کی طرف منہ کر کے، 100 دفعہ سجدہ میں جا کر پڑھنا اکثیر ہے۔ مریض خود پڑھے یا کوئی اس کا رشتہ دار پڑھے، 7 دن تک برابر جمعہ کے دن سے شروع کر کے ہر روز پڑھنا چاہیے۔ ہر روز وظیفہ کے اختتام پر شفا کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ پھر طب روحانی میں ہی ایک اور بات درج ہے کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 34 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اگر کسی شخص کی عورت شوخ یا بد نگاہ ہو تو یہ آیت 11 دن تک ہر روز پڑھ کر پانی، عرق، دوا یا کسی کھانے کی کسی چیز پر دم کر کے عورت کو استعمال کرائی جائے تو اس کا اخلاق انتہائی درست ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 45 واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اگر کسی شخص کے دشمن بہت ہوں یا وہ شخص دشمنوں کے گھیرے میں پھنس گیا ہو اور اسے رات دن دشمنوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا یقین ہو تو وہ شخص اس آیت کو 121 مرتبہ رات کو اور اسی قدر صبح کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھے، انشاءاللہ کبھی کوئی دشمن کسی طرح کی اذیت نہ دے سکے گا۔ پھر طب روحانی میں درج ہے کہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اگر کند ذہن بچے کو 7 مرتبہ لکھ کر پانی میں گھول کر روز پلایا جائے یا طالب علم خود 300 مرتبہ رات کو عشاء کے بعد روز پڑھے تو انشاءاللہ ذہین ہو جائے گا۔
پھر ایک اور بات بھی درج ہے کہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، بدگو تانا دینے والے، گالیاں بکنے والے شخص کی زبان بند کرنے کے لیے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا پھر دعا کرنا مفید ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کے فضائل و خواص کا اختتام ہوا۔ اب آئندہ نشست سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ طور پر سورہ نساء کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکمتوں سے بھرپور ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمتوں کو اپنانے اور اس کی حکمتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔